بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج سچی بات پروگرام میں وحید عالم صاحب MNA، ہمارے دوست، بڑے کریکٹر والے آدمی، ایماندار اور بڑا ثابت قدم، اور ان کے ساتھ ہمارے ہیں نوابزادہ افتخار احمد صاحب، وہ بھی بہت بڑے آدمی کے بیٹے، نوابزادہ نصر اللہ خان کے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میرا خیال ہے کھڑے رہیں گے کیونکہ وہ لوٹا بننے سے گریز کریں گے. تو آج پروگرام میں سچی بات میں ان سے گفتگو کریں گے اور وحید عالم صاحب سے کوئی دھماکے دار باتیں بھی سنیں گے. پتہ نہیں وہ کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کل پرسوں جو بدھ نظر آ رہی ہے، بدھ کو بہت بڑا امتحان ہے اور چیلنج ہے نون لیگ کے لیے، پیپل پارٹی کے لیے. اگر بدھ کو ہی خان صاحب نکال جاتے ہیں دن، تو پھر سہولت کاروں والا گلہ تو نہیں کریں گے نا. ابھی تو کوئی نہیں مقصود ہے سہولت کار بنے گا. پرسوں یہ میں خبر بھی دے رہا ہوں، حقیقت بھی بتا رہا ہوں کہ سہولت کاری کوئی نہیں ہوگی. انڈیپینڈنٹ یہ ایک کو جوائنٹ سیشن ہوگا جس میں ہم ووٹ جو الیکشن کے ریفارمز آ رہے ہیں یا جو مشین لا رہے ہیں اس پہ، اور اسی طرح پیپل پارٹی اور نون لیگ کے اتفاق کا امتحان ہوگا کہ کس طرح یہ ہینڈل کرتے ہیں. اور اتحادی جتنے تک مجھے پتہ ہے وہ ابھی تک تو کافی حد تک مان گئے ہیں. افواہ ہے یا جو بھی ہے، لیکن کافی حد تک مان گئے ہیں. اگر وہی صاحب نے ان کو اشارہ نہ کیا تو وہ پھر مانے رہیں گے اور وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو آتے ہیں ناظرین، بات ایک اور جو خاص ٹاپک ہے آج ثاقب نثار صاحب کا، وہ بھی ہم بتائیں گے، جو صرف اور صرف وہ ثاقب نثار صاحب نے روز نیوز سے گفتگو کی ہے اور اپنی سٹیٹمنٹ اس کی ویب سائٹ پہ پڑھی تھی ریٹن، وہ لوگوں نے آگے بڑھائی ہے. لیکن روز نیوز سے اس نے آج خصوصی بات کی ہے، کسی اور چینل پہ بات نہیں کی. تو ان کی زبانی پہلے وہ سنتے ہیں، ناظرین کو سنواتے ہیں. ہے کہ یہ ایسے آرڈر پاس کر سکے، ختم ہو گئی. اب یہ بیوی کا انتقال ہوا تھا تو میں نے اس سے تعزیت کی فون پہ. اس پہ اس نے میرے سے گلا کیا جی کہ میری ایکسٹینشن پینڈنگ تھی منسٹری آف ناردرن جو افیئر ایکسٹینشن کے لیے. آپ کی ان آبزرویشن سے وہ میری ایکسٹینشن جو ہے وہ جی انہوں نے اڑا کے رکھ دی اور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی جی. حالانکہ میں نے آپ کی بڑی مہمان نوازی کی تھی جب آپ آئے تھے. میں نے کہا بھائی میں نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے، نہ میرے اختیار میں آپ کو ایکسٹینشن دینا تھا نہ آپ کو ریفیوز کرنی تھی. میرے پاس تو کبھی آپ کا کیس ایکسٹینشن کا آیا ہی نہیں ہے. ریلیشن اگر میں نے دی ہے تو آپ کے آرڈر کے غلطیاں جو ہوں گی وہ پوائنٹ آؤٹ کی. بلا وجہ ایک دم میں ایک رات کو یہ سارا کچھ نہیں ہو سکا. یہ پلاننگ ہوئی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے وہ کچھ دن میں پتہ چل جائیں. جی وحید عالم صاحب، یہ روز نیوز کو آج انہوں نے تازی بات کی ہے روز نیوز سے، جو ٹی وی چینل پہ وہ اپنا موقف نہیں دینا چاہتے. کل کے لوگ ہمارے بھائی لگے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا صرف میں روز نیوز کو 2 لفظی موقف دوں گا. تو یہ انہوں نے بات کی ہے، آپ نے سنی؟ جی بات یہ دیکھیں نا، یہ تو اب معاملہ کیونکہ کورٹ میں ہے، جج صاحبان اس کو بہتر طریقے سے دیکھیں گے کہ یہ کیا معاملات ہیں ایسے، کیونکہ پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں. پہلے شوکت صدیقی صاحب کا، پھر وہ ارشد صاحب کا، پھر اب یہ واقعہ ہو گیا. بہرحال کیونکہ جوڈیشلی میٹر ہے وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو بہتر طریقے سے دیکھیں گے. ہاں، کل چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد نے بلایا بھی ہے. ہاں بلایا بھی ہے، لیکن اس میں تو معاملات ایک تو دیکھیں نا، میں سمجھ رہا ہوں کہ معاملات تو ہیں ایک سابق چیف جسٹس کے اور ایک دونوں سابق چیف جسٹس صاحبان کے. اور انصاری صاحب نے جو عباسی صاحب ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، تو انہوں نے تو بلا لیا ہے کل انصار عباسی صاحب کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، اور ان کے مالک کو کہ بھی آپ نے لڑائی تو ان کے درمیان ہے نا، لیکن صحافت کا تو کام ہے میرے خیال میں کوئی بھی ایسی بات آئے لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے بات کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. اور یہ صحافی جو ہوتے ہیں مثلا ماشاءاللہ دیکھیں نا، آپ ہیں سچ بات کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے، ہمیشہ سچ کی آواز اٹھاتے ہیں، تو یہی صحافت ہے تاکہ لوگوں کو ہماری سچی بات تو آپ اسمبلی میں ہی دکھاتے ہیں لیکن مانتا کوئی نہیں. وحید عالم صاحب کا ایک کلپ دکھانا ہے آج.
تو یہ حقیقت ہے نا، آپ ہی نے چہرہ دکھانا ہے دونوں سائڈ کا، تاکہ لوگوں کو حقائق کا علم ہو کہ کیا ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی پرسوں الیکشن ہے، یہ جو مشین کے بارے میں، الیکشن کے ووٹنگ کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں پرسوں کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی طریقہ کار ان کا جو غلط ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ زبردستی کیوں کروانا چاہتے ہیں، جلدی کیوں کرنا چاہتے ہیں. تمام جماعتوں کو اگر یہ آن بورڈ لے کر چلیں تو بہتر نتائج آن بورڈ تو 2.5-3.5 سال کوئی آن بورڈ نہیں آیا. تو پھر دیکھیں نا اس کشتی کے سے ایسی ہوا نکلی ہوئی ہے. پہلے دن وہ ویری فرسٹ ڈے قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب نے، بلاول صاحب نے، دونوں نے یہ کہا تھا کہ آئیے انتخابی اصلاحات کر لیتے ہیں، چارٹرڈ اکانومی بھی کر لیتے ہیں. یہ ساری باتیں ہوئی تھیں. تو 3 سال تو یہ سوئے رہے نا، اب ان کو کیا جلدی پڑ گئی ہے؟ دیکھیں نا، الیکشن تو آج تک فیئر ہوئے نہیں ہیں. ہوئے ہیں فیئر الیکشن 47 سے لے کے؟ آپ دکھائیں یار، کلپ دکھائیں بھائی صاحب. اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں، اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی. ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسیپٹ کرے، جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسیپٹ کرے الیکشنز کو. تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے پڑھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے. کہ ہم آج تک پاکستان کے عوام کو ایک فری اور فیئر الیکشن نہیں دے پائے، یہ سبق حاصل کر لیں. آپ یہ کہتے ہیں؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے. تو پھر اب اگلا الیکشن یہ قوم تہیا کر لے، نیشنل اسمبلی کی تہیا کر لے کہ ہم اس ملک کے الیکشن فری اور فیئر ہوں گے، اس کا نظام بنا لیں. بہت آسانی سے آپ ایک بہترین الیکشن کا نظام ملک کو دے سکتے ہیں. جس طرح کوئی انگلی نہیں اٹھا پائے گا تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا مقصد ہے نہ پیپل پارٹی نے وہ نظام دیا، نہ نون لیگ نے دیا، نہ تحریک انصاف نے. جی بالکل بالکل. تو پھر آگے کس پر؟ آج بھی وقت ہے، یہ کر لیں، اس پہ فیصلہ کر لیں. ایک بنیاد ڈالی جائے فری اینڈ فیئر الیکشنز کی. اور جو کہتے ہیں جی کہ 71 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ ایک ہی دفعہ ہوئے اور وہ بڑے فیئر تھے، وہ بھی فیئر نہیں تھے. پیسے مختلف جماعتوں کو بھی دیے گئے، مختلف لوگوں کو بھی دیے گئے تھے اس وقت بھی. ریاست میں جو ادارے میٹر کرتے ہیں ان سے اپیل ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ الیکشن فیئر اینڈ فری کرا دیں. وہ ایک ابتدا ہوگی بہت ساری اصلاحات کی اور پاکستان کو صحیح ٹریک پر رکھنے کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے محسن ہوں گے جو اس سلسلے میں اپنا رول ادا کریں. بات اصلاحات کی نہیں ہے، بات قانون آج بھی موجود ہے، کانسٹیٹیوشنل پروویژنز آج بھی موجود ہے. بات یہ ہے کہ جو سہولت کار ہے نا وہ سبمسو ہوں کانسٹیٹیوشن کو، وہ سبمسو ہوں ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. اگر تینوں پارٹیاں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے کوئی سہولت کاری نہیں برداشت کرنی تو سہولت کار آئیں گے ہی نہیں. ہم جب سہولت کاروں کا ہم سہارا لیتے ہیں تو سہولت کار آتے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا، اس میں کوئی شک نہیں. جب الیکشنز فیئر اینڈ فری نہیں ہوتے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ تو ڈھونڈنا ہوگا. کیوں؟ دیکھیں کلپ جو ہے. جی ہاں دیکھیں جی سارے یہ باتیں دیکھیں نا، یہ شروع سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن فری نہیں ہوتے کسی نہ کسی صورت میں. نہیں، مشین کے ذریعے اگر فری ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب مینولی ہم نہیں کر سکتے، مشین تو بڑی کمپلیکیٹ. دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کتنے لوگ پڑے، مشین پر آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو اپنا شناختی کارڈ فیڈ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کا نام اور ووٹ نمبر آئے گا، پھر آپ کو کلک کرنا پڑے گا. کیا پاکستان میں ایسی آبادی پوری موجود ہے جو یہ سارا کام کر سکتی ہے؟ کیا گاؤں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں جہاں پر میجورٹی رہتی ہے ووٹر کی؟ آپ بتائیں. گزارش یہ ہے جی کہ ہمارے پاس سسٹم ہے، ہر چیز ہے، بات ہے نیتوں کی.
اب دیکھیں نا یہ الیکٹرانک مشین جرمنی چھوڑ گئی, انگلینڈ چھوڑ گئے, ان ملکوں نے چھوڑ دیے, وہ روایتی اس کی طرف آئے ہیں واپس. اگر انڈیا میں ہے تو وہاں ایک سسٹم پہلے دن سے ڈیموکریسی کا وہ سیٹ ہوا, اور اس کے اوپر سارے الیکشن کمیشن وہاں مضبوط ہے, ساری چیزیں ہیں, ادارے مضبوط ہیں سارا. تو وہاں پہ باقی آپ مثال نہیں دے سکتے کہ بھی کوئی اہم ملک جو ہے اس میں یہ چیز. اچھا پھر بات ہے نیتوں کی. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, اب یہ 10 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, ذہن سے نیت اس کی کہاں سے خراب دیکھ لی. دیکھیں نیاز صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ 10 کا الیکشنز کا دیکھ لیں, اب آیا نا اس کی انکوائری, ساری رپورٹ آئی ہے, اس سے آپ اندازہ کر لیں اگر یہ ہماری نیتیں ہیں اور ہم مشینوں کے ساتھ جا کے پھر وہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. مشینوں کے تو ریزلٹس آپ نے دیکھ لیے کہ جب پلاٹوں کی قرآن اندازی ہوئی تو انہی کی ہوئی جو سٹنگ تھے جج صاحبان, یا سکھر میں جب وہ قرآن اندازی ہوئی پرائم منسٹر صاحب نے کی, وہی جو سامنے بیٹھے تھے ان کے نکلے رزلٹ. ہائی کورٹ اسلام آباد کو نوٹس لینا پڑا. تو یہ تو مشینیں جو ہیں تو ان کے اپنے کنٹرول میں ہوں گی. بات پھر آتی ہے نیتوں کی. اگر نیت صاف ہے تو سسٹم ہمارے پاس قانون ہے, ہر چیز ہے پڑی. اگر نیتیں یہی ہیں جو ڈسکا کا آیا ہے, نتیجہ آپ کے سامنے. نیت صاف ہو تو مشین بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بات ہے کہ ہمارے پاس ابھی اتنا نہیں, تو آپ یہ اپیل کریں نا کہ جب الیکشن ہو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ کرائے اور وہ مشین کے ذریعے ہوں تو مشینیں وہ چیک کریں کہ ٹھیک ہے مقصود ہے اس میں. ہمارے لوگوں میں ابھی یہ ٹیکنالوجی والی چیزیں سامنے, اوورسیز کے لیے تو ٹھیک ہے نا, اگر ان کے لیے کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا اب کتنے لوگ ہیں, ان کا تو ابھی ہم نے یہ طریقہ کار ہی نہیں بنایا کہ انہیں ہم نے کچھ سیٹیں دینی ہیں یا وہ جنرل الیکشنز کے اس میں آئیں گے سارا. تو ابھی تو ہم نے ان کی کوئی قانون سازی نہیں کی. تو یہ کس طرح ہم یہ سارا کچھ کریں گے. ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہونی باقی ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں جلدی میں ہیں, انہیں جلدی کیا ہے. 3.5 سال تو ہو گئے, آگے الیکشن آیا کھڑے, آپ ہو سکتا ہے کل الیکشن کرا لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. آپ جو میرے بھائی بتا باہر رہے تھے نکلے ہوئے ہیں وہ پہلے دن سے عام ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو پہلے دن سے ہی اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انہیں آفر دی تھی. اس وقت تو یہ اور خمار میں تھے, انہیں اس چیز کا نہیں تھا. آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں الیکشنز کا تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں انہوں نے تقریباً 59% ووٹ لیے ہیں. ہاں ایک کلپ بھی دکھانا ثاقب نثار صاحب کا. امان اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو ابھی جنہوں نے کیس یہ اٹھایا, یہ اپنا سابق سپریم کورٹ بار کے صدر بھی ہیں, سینیٹر بھی رہے ہیں, APS کیس کے جو وکیل ہیں, انہوں نے میرے پروگرام میں بھی اس دن آئے ہوئے تھے. تو وہ ہمارے ساتھ. امان اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے واپس چلے گئے؟ ہاں میں کوئٹہ میں اس وقت سر. وہ ہمارا جو ہے نا ثاقب نثار صاحب کا ایشو چھڑا ہوا ہے, اور ثاقب نثار صاحب نے بڑے اچھے کام بھی کیے اور میں تو بڑا پسند کرتا ہوں ان کو. لیکن انہوں نے آج صرف روز نیوز کو ہی, جس طرح APS والے واقعے پہ آپ سیدھے روز نیوز آئے, انہوں نے آج کہا کہ کسی چینلز پہ میں بات نہیں کروں گا, صرف روز نیوز پہ کروں گا. تو اس کا کلپ ہم دکھاتے ہیں, اس پہ آپ کا چھوٹا سا ریمارکس لینا چاہتے ہیں. کلپ دکھائیں بھی. ہے کہ یہ ایسے آرڈر پاس کر سکے. ختم ہو گئی. اب یہ بیوی کا انتقال ہوا تھا تو میں نے اس سے تعزیت کی فون پہ. اس پہ اس نے میرے سے گلا کیا جی کہ میری ایکسٹینشن پینڈنگ تھی منسٹری آف ناردرن جو افیئر ایکسٹینشن کے لیے. آپ کی ان آبزرویشن سے وہ میری ایکسٹینشن جو ہے وہ جو انہوں نے اڑا کے رکھ دی اور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی جی. حالانکہ میں نے آپ کی بڑی مہمان نوازی کی تھی جب آپ آئے تھے. میں نے کہا بھائی میں نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے, نہ میرے اختیار میں آپ کو ایکسٹینشن دینا تھا نہ آپ کو ریفیوز کرنی تھی. میرے پاس تو کبھی آپ کا کیس ایکسٹینشن کا آیا ہی نہیں ہے. ریلیشن اگر میں نے دی ہے تو آپ کے آرڈر کے غلطیاں جو ہوں گی وہ پوائنٹ آؤٹ کی. بلا وجہ ایک دم میں ایک رات کو یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ پلاننگ ہوئی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے وہ کچھ دن میں پتہ چل جائیں. امان اللہ صاحب لائن پہ ہیں؟ جی میں لائن پہ ہوں جی. ہاں دیکھا ہے ان کا موقف جو ہے, انہوں نے آج اپنی زبان سے بولا ہے. پہلے وہ اسٹیٹمنٹ ویب سائٹ پہ ریٹن تھی, لیکن آج انہوں نے روز نیوز کو یہ بات کہہ دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا سر, بہت اچھا. تو کیا اس پہ آپ کا ہے موقف؟ سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہے رانا شمیم سے. ہمارے دوست ہیں, وہ بھی ہمارے دوست ہیں,
मियां साकिब निसार साहब हमारे मेहरबान हैं, मगर मियां साकिब निसार साहब एक कदावर जज रहे हैं और हाई कोर्ट के जज हैं। गिलगित बल्तिस्तान का जो जज है हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर इसको कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान के हाई कोर्ट के साथ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साथ। मैं समझता हूँ मेरे लिए शर्म की बात है मेरे चीफ जस्टिस के बारे में एक गिलगित बल्तिस्तान का जो हमारे सेशन जज के बराबर भी नहीं है के साथ, क्योंकि ये कोई आईनी कोर्ट नहीं है, ये सियासी और पॉलिसी साज इदारों की जानिब से अपनी जरूरत है। बल्कि मैं समझता हूँ ये गिलगित बल्तिस्तान का वजूद अलग से करना ये भी आइन से गद्दारी है, कौम से, मुल्क से गद्दारी है। जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं इंडिया के साथ उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान को इस तरह ऑटोनॉमी नहीं देनी चाहिए, और अगर आपने दी है तो ऐसे जो मेंढक हैं मजहब के साथ मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि मियां साकिब निसार से 1000 इख्तिलाफ थी मगर वो बहुत ही अजीम स्टेचर के इंसान हैं। उन्होंने बड़ा सर्व किया जुडिशरी के लिए, बड़ा उसका साउंड विजन है, विजडम है, उसका बड़ा एक्यूमेन है, उसकी हम किताबें पढ़ते हैं, उसके जजमेंट फॉलो होती हैं, उसके जजमेंट रेफर होते हैं। मैं हैरान हूँ एक ऐसे जज साहब जो 3 साल पहले और उन्होंने आज खुद नोटिस लिए, लोगों को रिलीफ दिलवाया पाकिस्तान। मुझे बड़ा अफसोस हुआ राना शमीम के स्टेटमेंट से। ये कोई गवाह नहीं बैठे हुए थे, अगर गवाह थे भी, अगर उसको जरूरत थी ना वो कह देता कि जी मैं ये सुनी है और ये बात गलत है, मियां साहब ने इस तरह की मुदाखलत की है, इन उस वक्त तो उसको जरूरत नहीं हुई। नहीं, लेकिन ये भी है ना, ये भी है कि वो इतने दिन अमानुल्लाह साहब चुप भी रहा ना, 3 साल 4 साल बाद वो बात कर, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, इससे उसका जो मुफाद वाबस्ता है कि हर हुकूमत जो हुकूमत आती है उसके अंदर घुस जाते हैं, जज बन जाते हैं। पीपल्स पार्टी भी उससे खुश है, इदारे भी उससे खुश है, इमरान खान भी उससे खुश है, आज भी वो डेविस यूनिवर्सिटी का वाइस चेयरमैन बना हुआ है। मैं बिल्कुल इंतहा इसकी मजम्मत करता हूँ और इसका फायदा नुकसान जो भी हो, नवाज शरीफ से मुझे कोई खुदा न खास्ता बैर नहीं है, बल्कि जिस तरीके से इसने स्टेटमेंट दी है ये जुडिशरी की तौहीन है। मैं समझता हूँ इसके सख्त नोटिस लिया जाए। मैं खुश हूँ चीफ जस्टिस अतर बिरुल्लाह साहब ने इसका नोटिस लिया है, कानून और आइन के तकाजों के मुताबिक उसका फैसला किया जाए। ये उसने जो हल्फिया बयान दिया है ये सियासी मुफादात के लिए। मैं उस केस पर भी बात नहीं करूंगा मियां नवाज शरीफ साहब के या मरियम नवाज साहिबा के, उनका केस को मैं प्रेजुडिस नहीं करना चाहता हूँ, मगर इस तरीके से जो राना शमीम का बयान है ये काबिल मुज़म्मत है। थैंक यू अमानुल्लाह साहब। लोग जो है ना इस पे जो सीजन लोग हैं ना वो बड़े नाला हैं शमीम साहब से। देखिए जी, ये तो मैंने पहले कहा है कि ये अदलिया का मामला, ये आपस में देखिए इसको कैसे करना है, लेकिन हमारा एक हक है सच जानना। हम तो सिर्फ ये बात करते हैं कि वो बात है सच मैंने किताब का दिखाना यार, किताब का दिखाना, क्लिप जो है ना जो वहीद आलम साहब ने असेंबली में कहा था उस पर फिर एक्शन हुआ। देखा ना, आपने सच लिखा तो हमने कहा, हमने आईना दिखाने की कोशिश की ना। नहीं तो फिर उस पे एक्शन क्यों? तो आप कहते हैं सच पे एक्शन, फिर उस पे जो रिटर्न है, ये तो चलो रिटर्न है और खुद उसने इनॉग्रेशन भी की खान साहब ने। तुम अगर चाहो तो सूली भी सजा लो, हम लोग तो हक बात कहे तह तेख व सरेदार करेंगे। तुम इश्क पर इल्ज़ाम लगाओगे जनू का, हम हुस्न को सरे रसवा सरे बाजार करेंगे। कुछ मीडिया मालकान ऐसे भी हैं जो इसके बावजूद अपनी जगह पर खड़े हैं और हक बात की साथ की बात करते हैं। उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा सरदार खान नियाज़ी साहब का, जो मीडिया पाकिस्तान मीडिया ग्रुप के और रोज़ टीवी के मालिक हैं। उन्होंने एक किताब लिखी हल्का अहबाब, जिसमें उन्होंने इमरान साहब के हाथ की तहरीरें उसमें शाया की और जितने इंटरव्यू थे वो शाया किए। वो जरा पढ़ लीजिए, वो फर्द जुर्म है इमरान खान के खिलाफ। फर्द जुर्म लगा, देखिए ना, यही तो फिर है ना कि अगर जब दिखे एक आदमी, अब सारी दुनिया ठीक कोई माने या ना माने, वो जो यू टर्न के इसी लोग को कह रहे हैं ना कि यू टर्न के ये माहिर हैं, यानी खुद पहले जो बातें दिखा दें यार, पहले खुद बातें जो कहते रहे, दिखा दें जो बातें खुद कहते रहे उन्हीं पर सारों पर उन्होंने किसी पर भी अमल दरामद नहीं किया। वैसे यू टर्न नहीं लेते, वो हालात डिमांड करते हैं, यू टर्न ही दिखाएं।
हालात डिमांड करते हैं कुछ और चीज़ें। जब आप इस तरह की बातें करें जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो, जिसमें लोगों की ये इसमें नहीं ऐसा कंप्रोमाइज़ होता, तो यू टर्न भी लेते हैं। तो फिर ठीक है, फिर सारी दुनिया को फिर सच को फिर ख़त्म कर दें। सच कहीं होता ही नहीं, इसका मतलब ये है जो बात कही जाती है वो इसका मतलब है उसकी कोई पासदारी नहीं होती। खान को लाने का कसूर पीपल पार्टी और नून लीग का है। अगर इनके मामलात ठीक रहते, सीधे रहते, तो ये क्यों आता? ये बात दुरुस्त है। देखो ना, आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बात की कि हमें अच्छा तो बहुत अच्छा हो सकता है, वेलफेयर के काम ही बहुत कर सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स एक अपने अंदाज की चीज़ें हैं। वो मैं कहता हूँ कि वो मेरा तो यही हमेशा रहा है कि इमरान खान को रफ़ायामा के काम करने चाहिए थे, क्रिकेट का कप्तान था, उस पर तवज्जो देनी चाहिए थी, नए क्रिकेट के लोग पैदा करने चाहिए थे। ये जो पॉलिटिक्स है उसके बस का रोग ही नहीं है, और वो आप लोगों ने पॉलिटिक्स में उसको धकेल दिया। ये बात दुरुस्त है। देखो ना, अभी सब कुछ जो बातें अभी तक, यानी कोई बात ऐसी नहीं नजर आ रही कि कोई अच्छे पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिशियन की अगर बात करें तो देखें उसमें इतना, अब खुद मुंह से वो कह रहा है कि मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, और फिर एडमिशन कर रहे हैं सारी बातों की। सीख रहा हूँ, मुल्क से ये तजर्बा गाह है पाकिस्तान। तजर्बा गाह बना दिया ना जी इन्होंने बना दिया ना तजर्बा गाह। तजर्बे कर रहे हैं अभी भी। मैं कहता हूँ 70 साल में हर चीज सेट थी, तमाम निज़ाम मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। अब फिर भी अभी आप देख लें कि हर बात में कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख के अपनी बात कर रहे हैं। यानी अगर चाहे वो किसी की प्रमोशन का सिलसिला हो, चाहे किसी कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन कमीशन की बात हो, कोई और बात हो, ये अपनी एक नई इख्तरा उसमें। अपोजिशन कमजोर है ना। अगर अपोजिशन ने पीडीएम बनाई थी तो उस पर डट के रहती, पीपल पार्टी वाले आपको छोड़ के चले गए। देखिए उसमें किसी का टेलीफोन आया, उससे बिलावल से मीटिंग हुई, उसके बाद छोड़ के चले गए। अगर वहाँ से कायम दायम रहते पीपल पार्टी नून लीग, तो शायद को पता ही होता कि भाई को काम। देखिए पॉलिटिकल वर्क को होने के नाते मैं बड़ा खुश था कि ये सब लोग इकट्ठे हो गए। सियासत इसी का नाम है। अभी भी मैं कहता हूँ दोबारा हो गए, ये भी खुश आइंदा है। इनको इसी तरह आगे चलना चाहिए। देखिए अपोजिशन का ज्यादा रोल होता है लोगों की फलाह बहबूद में। हुकूमत वक्त जो भी काम गलत करती है, अपोजिशन का काम है उसको उनको आईना दिखाना और बताना कि पाकिस्तान के अवाम या लोगों के लिए जिनके हम हुकूमत में आते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए आप काम नहीं कर रहे। हमारा ये इंडिकेट करना, हमारा ये बात वाज़ेह करना ये बहुत ज़रूरी है, और अपोजिशन ये काम कर रही है। बिलावल भी ये काम कर रहा है। 12 मरतबा उन्होंने कहा, कायदे मोहतरम में शहबाज शरीफ साहब, असल महमूद साहब, यानी अपोजिशन का हर रुकन जो है बार बार महंगाई पर हम रोजाना कहते हैं कि अब इसमें वो करें। तो अभी आपको आपके हाथ में नवाज लीग दो जो नाम चल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी और बिलावल साहब भी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो अगर इनमें से बना दें तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। देखिए मेरी बात सुने, कोई नाम नहीं चल रहा। अपोजिशन सिर्फ एक काम पर है। वो जब कोई ऐसे मामला होंगे तो आपस में ये बैठ जाएंगे। कोई ये अभी कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है ये मामलात कि भाई कौन क्या बनेगा। इस वक्त तो कंट्रोवर्शियल ये है कि अवाम को जिस मुसीबत में है, माइशत जिस बुरे तरीके से ख़राब हो रही है, उसको निकालना है। पाकिस्तान को उस भंवर से निकालना है जिस भंवर में इमरान खान साहब ने और इनकी हुकूमत के इनके लोगों ने डाल दिया। पीडीएम में जा रहे हैं दोबारा। नहीं देखिए, पीडीएम इस वक्त जो हाउस के अंदर जो पहले दिन से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ था, उनका बयानिया था कि हम विद इन द हाउस चेंज लाएं। और जब पीडीएम बनी थी तो इनिशिएटिव भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का था, और उसका जो 26 नुकाती चार्टर था, अगर आप उसे देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें थीं। अदम एतमाद और बलूचिस्तान, पंजाब, फिर डिप्टी स्पीकर और फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो ये सारी चीज़ें। और अब भी वही चीज़ देखिए, पीडीएम था रायामा हमवार करने के लिए, बाहर लोगों को वो करने के लिए मोटिवेट। वो पीडीएम ने अचीवमेंट हासिल की। जब पीडीएम सारी इकट्ठी थी, उसमें तमाम ज़िमनी इलेक्शन पीडीएम ने जीते। इसके बाद कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन पीडीएम की बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर इसी तरह सेनेट में आ गए सारा कुछ। नहीं तो अगर आप पीडीएम को उस वक़्त न छोड़ते
اور یہ ردم قائم رہتا تو شاید تو معاملات اور ہوتے. دیکھیں آج بھی صورتحال ملک وہی کو ہے. نقصان اتنا نہ ہوتا، شاید لمبی چیزیں نہ ہوتی. دیکھیں اس وقت بھی ہمارا سٹینڈ یہی تھا کہ ود ان دا اسمبلی، اور آج بھی ہمارا سٹینڈ وہی ہے. اور ہمیں خوشی اس چیز کی ہے کہ تمام اپوزیشن اب اس بات پر ہے، متفق ہے کہ اسمبلی کے اندر ہمیں فائٹ کرنی ہے. اور ہم پہلے دن سے اس چیز پہ تھے کہ کوئی غیر آئینی ہم قدم نہیں اٹھائیں گے، کوئی ایسا غیر قانونی قدم نہیں اٹھائیں گے حکومت کو گرانے کے لیے. ہم اسمبلی کے اندر جو آئین ہمیں اختیار دیتا ہے، حق دیتا ہے، اور عوام کو ریلیف کے لیے ہم یونائٹڈ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی وہاں پر میاں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، تمام پارٹیز ان کے ساتھ ہیں. بلکہ 2-3 روز پہلے جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اشاعیہ تو دیا، ابھی اب عدم اعتماد کی تیاری ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ لیڈرشپ نے فائنل کرنا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی گئی ہے، تمام پارٹیز اس میں ہیں، اور اس میں مختلف آپشنز پہ وہ کر رہے ہیں. تو ڈے بائی ڈے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے سارا، تو یہ آئندہ کچھ دنوں میں یہ چیزیں ساری سامنے آئیں گی. جی تو میں کیوں نہیں، میں کافی عرصے سے یہ ریکویسٹ کرتا رہا. عمران خان نے میرے انٹرویو میں آیا ہے، شاہد خان صاحب بھی آیا ہے، ساروں سے یہی میری بات رہی ہے. چیف جسٹس صاحبان بھی میرے، حالانکہ حاضر سروس ہی میرے پاس تشریف لائے، بڑا مجھے یہ اس بات پہ فخر ہے کہ وہ میری عزت کرتے ہیں آئے. تو یہی ریکویسٹ رہی ہے کہ سیاستدان ایک کو معیشت پہ، اکانومی پہ کیوں نہیں اپنی کو جونی پالیسی بناتے. دیکھیں پہلے دن اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے آفر کی کہ آئیں چارٹر آف ہم اکانومی پر، چارٹر آف اکانومی ہم سائن کریں اور مل کر پولیٹکس ہم کریں گے، ایک دوسرے کی مخالفت کریں. مگر اس ایک نقطے پر، اور اسے انڈوز کیا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہ جناب اس ایک نقطے پر، کیونکہ یہ ملک کے فیوچر کی بات ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی بات ہے، اس پہ ہم اکٹھے ہو جائیں. باقی ہمارا سٹینڈ رہے گا ایک دوسرے کے خلاف، پولیٹکس بھی ہوگی، ساری چیزیں چلیں گی، مگر حکومت اس چیز کے لیے تیار نہ ہوئی. ایک بریک لیتے ہیں، چھوٹا وقفہ لے کے. ناظرین، وقفہ ختم ہوا، دوبارہ مہمانوں کے پاس آتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ پیپل پارٹی کو جو ہے ایکسیپٹ کرے گی نون لیگ؟ دیکھیں اس وقت اپوزیشن میں دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز ہیں، اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے دونوں ایک ساتھ چل رہی ہیں. عوام کو ریلیف دینے کے لیے کہ عمران کو ہٹانے کے لیے؟ دیکھیں عوام یہی سمجھتی ہے کہ جب تک عمران خان ہے مہنگائی اور یہ چیزیں اسی طرح، کیونکہ ان سے گورننس ہو نہیں رہی. کلپ دکھانا، کلپ شاہد خان صاحب تو کہتے ہیں کولیشن میں کس کے ساتھ؟ جو بھی کولیشن کے پارٹنرز ہوتے ہیں، کولیشن ایک کمپرومائز ہوتا ہے ہمیشہ، اس میں مختلف پارٹنرز. پیپلز پارٹی سے ہم اپوزیشن بیٹھنا پسند کریں گے، پیپلز پارٹی سے حکومت مل جائے، یہ بالکل میرا ذاتی رائے ہے. میں یہ پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں، پکی بات ہے. میں نے 6 ہفتے آزمایا تھا، اور جو ہم نے ان کے حالات سندھ گورنمنٹ میں دیکھے ہیں، قطعاً میں تو کم از کم کبھی بھی کسی پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوں. اگر جماعت فیصلہ کرتی بھی ہے کوئی ایسا، اس حکومت کا حصہ میں نہیں بننا چاہتا. اچھا، یہ تو بڑی کریکٹر والی بات ہے. نہیں، کریکٹر بات نہیں، میرا یہ ذاتی تجربہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جو سن رہے ہیں کہ آپ پیپل پارٹی اور آپ ایک ہو رہے ہیں، بالکل موو چلا رہے ہیں؟ ہم بالکل ایک نہیں ہو سکتے. ہم نے آپس میں الیکشن لڑنا ہے، سیدھی بات ہے. وہ بھی پولیٹیکل پارٹی، ہم بھی پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستان کے عوام کے مفاد میں ایک ہیں. حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے. ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. اقتدار چاہیے تو آج 10 لوگ خرید کے اقتدار میں آ جائیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. 12 لوگوں کا فرق ہے حکومت میں اور اپوزیشن میں. جی دیکھیں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جو پولیٹیکل ہیں، جو ہمارا علیحدہ ہم پارٹیز ہیں، ہم ایک الائنس میں عوام کے مفاد میں اکٹھے ہم اس کے لیے ہوئے ہیں. کوئی ہم ایک پارٹی مرج نہیں ہوئے ہم آپس میں کہ ہم یہ کہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے. اب بھی ہم ایک NA 133 میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھا پھر وہاں پر پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے میاں محمد شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن لیڈر ہیں،
ان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی بھی اور باقی پارٹیز کی بھی. نہیں, یہ انڈرسٹینڈنگ پہلے ہی چلنی چاہیے نا. مقصد یہ ہے, بات ایکچولی یہ ہے کہ عمران خان کے یو ٹرن کا یا ان چیزوں کا ساریوں کا تو پتہ تھا شروع سے. پرائم منسٹر بننے میں میرے خیال ہے اس کا کوئی 2 مہینے رہتے کلیم دکھانا نا یو ٹرن والا ہے. ہاں, تو وہ اس میں میں نے اس سے پوچھا میٹرو بنا رہا ہے, تو اس نے کہا بالکل نہیں بناؤں گا. تو کچھ دنوں بعد میٹرو شروع کر. اور وہ یہ چیزیں تو ساری پتہ تھیں, لیکن وہ انہوں نے کہا کہ وہ لیڈر ہی وہی ہے جو یو ٹرن لیتا ہے. یہ ان کے الفاظ تھے. جی ہاں, میرے انٹرویو میں تو نہیں کہا, لیکن میرے انٹرویو میں اس نے کہا تھا بالکل نہیں, موٹر وے نہیں بناؤ, میٹرو نہیں بناؤ. جی ہاں, بالکل نہیں. میرے وہ بڑا آپ نے دیکھا ہوگا شاید. تو وہ تو جی پہلے دن سے پتہ تھا. پھر آپ لوگ کچھ تھوڑی سی ہمت کرتے, آپس میں اتفاق کرتے, ملک کے لیے, قوم کے لیے, غریبوں کے لیے. زیادہ تر تو 60% تو ووٹر آپ کا ہے. یا یہ آپ دیکھ لیں 39 کچھ % ووٹ پی ٹی آئی اور ان کے الائز کے ہیں, اور 59 کچھ ووٹ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور ان کے الائز کے ہیں. جی, تو آج بھی ہمارے ایک قسم کے 60% ووٹر ہمارے ساتھ ہیں. لیکن چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر پارٹیاں جو ہے نا, بڑی پارٹیاں بھی ایک دوسرے کو سیکریفائز کر جاتی ہیں. نہیں, پارٹیز عوام کے مفاد میں ایک اس پوائنٹ پہ پارٹیز اکٹھی ہیں, اور وہ پورا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم بھرپور ٹف ٹائم دیں گے انہیں. یہ پرسوں والے سیشن میں بھی آپ دیکھ لیں, 3.5 سال تو گزر گئے. ابھی 3 روز پہلے ہم نے انہیں ڈیفیٹ کیا. شیخ رشید والی بات ہے کہ ابھی تو ہیٹ اپ ہوں گے آپ 6 مہینے, تو پھر 6 مہینے اور لگیں گے. شیخ صاحب کی کیا باتیں ہیں جی. 3.5 سال تو گزر گئے نا. جی وہ بالکل. آخر دیکھیں, اکثر کہتے ہیں کہ جی کیا کر لیا اپوزیشن نے, یہی سوال آتا ہے نا. جی میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی جنگ ویسے نواز شریف صاحب کی ایک وہ پارٹی کی ایک کریڈٹ میں دیتا ہوں کہ وہ جو نواز صاحب اور مریم صاحبہ کا اور شہباز شریف صاحبہ کا اختلاف, شہباز شریف صاحب کا اختلاف بتا رہے تھے قوم کو, یہ ایک جو اس آڑ میں لوگ شکار کر رہے تھے. شین سے پتہ نہیں کیا. ہاں ہاں ہاں, میٹرو والے دکھا دے. تو وہ کافی لو ڈاؤن چلا گیا میرا خیال. نہیں, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ کوئی خلاف نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے بات کرنے کا, جیسے ہر آدمی کا ہوتا ہے. میں کسی اور طریقے سے بیان کرتا ہوں, آپ کسی اور طریقے سے, بات وہی ہوگی. میرے پروگرام میں خان صاحب نے جو بات کی تھی وہ میں دکھانے لگا. تو خان صاحب میٹرو پہ ہم بات کرتے ہیں کہ میٹرو کا انہوں نے پنڈی میں بھی, راول پنڈی میں میرا خیال ہے میں رہتا ہوں, اور پنڈی میں بھی آپ کو بھی الیکشن ماشاءاللہ جیتے ہیں. کچھ 8-10 ارب سے بس چل جاتی میٹرو تو بھی گزارا ہو سکتا, گزارا کہ بہت اچھا کام ہو سکتا تھا. 50-55 ارب روپیہ میٹرو پہ لگ گیا, اور آپ بھی میٹرو بنانے چلے ہیں, تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہم نے تو پختونخوا میں تو ہم میٹرو نہیں بنا رہے. اچھا, پختونخوا کے اندر تو ہم کیونکہ سارا ٹریفک جاتا ہے. اب پہلے تو پشاور کی بات کریں. پشاور کے اندر سارا ٹریفک جاتا ہے ایک ہی راستے سے, وہ راستے پہ سارا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. اس کے ایک پیرالل ایک ٹرین جاتی ہے جو کہ اب چلتی نہیں ہے وہاں. وہ جو ریلوے ٹریک ہے اس کے ساتھ ہم صرف ایک بس لین بنا رہے ہیں. اس سے ہوگا کیا کہ وہ جو سارا جو ٹریفک ایک ہی سڑک پہ جاتا ہے, وہ آدھا ٹریفک وہ بس لین پہ چلا جائے گا, اور وہ بس صرف چلے گی وہاں. وہ تو اس کے مقابلے میں تو وہ تو خرچہ ہی نہیں. انہوں نے تو اوپر بنا دیا میٹرو, انہوں نے تو تباہ کر دی ہے, اسلام آباد تباہ کر دی ہے, اور صرف اس کے پیچھے پیسہ بنانا ہے. ہر چیز پہ کمیشن بنتی ہے. یہ وہ لاہور میٹرو کی قیمت دے لیں, اور جو کہ احمد آباد میں میٹرو بنا ہے ہندوستان میں, اس کی قیمت دیکھ لیں. وہ کم از کم اس سے 5 گنا کم قیمت پہ بنایا انہوں نے. یہ جو بنایا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے, جو 50 ارب لگا رہے ہیں یہاں پنڈی اور اسلام آباد میں. یہ جو خان صاحب پرائم منسٹر اس ٹائم نہیں بنے تھے, 2-3 مہینے بعد الیکشن, تو میٹرو شروع ہو گئی. سر بدقسمتی ہے کہ ایسے شخص کو پرائم منسٹر بنا لیا ہے جسے یہ نہیں پتا کہ مینز آف کمیونیکیشن کس طرح کتنے ضروری ہوتے ہیں کسی ملک کے لیے. جو میٹرو کی اور سڑکوں کی جو موٹر ویز کی جو مخالفت کرے, اس کو یہ نہیں پتا کہ ذرائع کس طرح منڈیوں تک رسائی ہوگی, کیا سے کیا ہوگا. یہ اس سے پارٹ ہم تو خان صاحب کو ابھی بھی اس بات پہ بڑا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے.
ایک میٹرو شہباز شریف نواز شریف نے شروع کرائی تھی اسلام آباد کی موٹر وے پہ, وہ ابھی تک نہیں بنی. یہ جو ایئرپورٹ کی طرف آئی تھی تقریباً 90% کام اس کا نہیں وہ کر رہے, فائنل نہیں کر رہے. پڑی ہے دیکھیں کل کو جب اس کا فائنل جس کریں اس کی طرح کاسٹ وحید بڑھے عالم گی. صاحب نے بڑی پائیدار کا کمیونیکیشن تو آپ کا اکانومی کی ایک بالکل. اور اب جس طرح پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں جا رہی ہیں, اسی ایک سے پبلک ٹرانسپورٹ سے ہی ہمارا وہ مسئلہ حل ہونا ہے نا کسی حد تک. غریب اس آدمی طرف کا خیال ہونا چاہیے نا. اب وہ میٹرو پڑی ہے, اس کی طرف انہیں بالکل ہی وہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں نواز شریف سے سو اختلاف کام کرتا تھا. وہ جو ہے ایک دن میں اپنا ذاتی واقعہ لوگوں کو بتاتا ہوں. ایک دن میرے ان کے پاس ایک جوید اسلم پرنسپل سیکرٹری تھا, وہ ہمارا دوست تھا ڈی سی راہ پنڈی میں. وہ میرے گھر گیا اتوار کو, تو وہ کہتے ہیں میں پنجاب ہاؤس میں رہتا ہوں, تو میں خود چھوڑ دیتا ہوں. میں وہاں سے اس کو گاڑی اپنی میں بٹھایا اور کشمیر, میرا دل تھا کہ میں اس کو کشمیر ہائی وے دکھاؤں. آپ کی پارٹی نے, آپ کے لائیوں نے بالکل اس کا بیڑا گرک 4 سال گزار دیے, ٹینڈر کیے, ایڈوانس بھی لے گئے, سب کچھ لے گئے, لیکن وہ نہیں بنی تھی. ہمارا اسلام آباد سے آتے ہوئے 1.5-2 گھنٹے لگتے تھے. اس دن کو میں لے آیا, میں پنجاب ہاؤس میں چھوڑا, میں کہ میاں صاحب کو بتاؤں. دوسرے دن اس نے کہا کہ جی یہ سارا آپ کا قصہ میں نے میاں صاحب کو بتایا. ہیلی کاپٹر لیا, سڑک دیکھی گئی, اور سی ڈی اے چیئرمین جو موجود ہے یہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا تھا, دوسرا وہ سی ڈی اے چیئرمین ہوتا تھا. انہوں کا ٹینٹ ادھر لگوایا کہ آپ نے رات ہی ادھر لینا ہے جتنے تک یہ مکمل نہ ہو, اور مکمل ہو. یہ ایکچولی کام کرنا جو ہے نا, کام کرنا ٹھیک ہے. جب کام تیزی میں کرتے ہیں نا, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں جب تیزی میں ہوتا ہے اس میں کچھ غفلتیں ریگولیرٹی ہوتی ہے, اور وہ کشمیر ہائی وے بن گئی. لیکن اس کو روکنا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جس کی نہیں روکنا, اس پہ کاسٹ بڑھنا, کون مجرم ہے؟ مجرم ہے. جب آپ اس سے فائنل کی طرف جائیں گے تو اس کی کاسٹ اس سے زیادہ ہوگی. کاسٹ تو بڑھ گئی نا, آپ بنانا ہی پتہ نہیں مشکل ہو جائے گا. اور وہ ہم دیکھتے ہیں پل بنے ہوئے سب چیز اس طرح 90% کام مکمل ہے اس کا. ہمارے پولیٹیکل لوگوں کا سب سے بڑا علم یہ ہے ساروں کا, ایکسیپٹ نوابزادہ نصر اللہ خان کا. ان کو ان کے پاس ہم جاتے تھے, سب کا مقصود ہے کہ وہ ملکی مفاد کو نہیں دیکھتے. یہ نواز شریف نے کیا ہے تو میں نے ڈاؤن کرنا ہے, پیپل پارٹی نے کیا ہے تو یہ بالکل غلط ہے, عمران نے کیا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. یہ جو جتنے تک آئیڈیا جو ملک کے لیے چیز فائدہ مند ہے, اس میں کسی چیز کو ریجیکٹ کرنے کے لیے منطق لاجک ہونا چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں دیکھو نا, اسی میٹرو سے دیکھ لیں, نواز شریف نے شروع کرا, یہ ساری عمر نہیں بن سکتی, اب اتنی کاسٹ بڑھ گئی ہے. نہیں دیکھیں نا, یہی کوشش کی گئی تھی جب یہ ٹینیور شروع ہوا, یہی کوشش کی گئی تھی کہ کم از کم معیشت پر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں, میں آؤں کوئی اور آئے. جو پروجیکٹ قوم کا معیشت کو ڈیولپ کرنے میں کمیونیکیشن کا بڑا دخل ہوتا ہے, روڈز کا بڑا دخل ہے, بجلی کا بڑا دخل ہے, پانی کا بڑا دخل ہے. یہی آفر جب اپوزیشن نے کی تھی نا کہ 5, 10 سال 20 سال کے لیے ایک چارٹر ہم سائن کر لیں, اسے اس پر جو بھی آئے اس پر عمل کرے, باقی پالیٹکس آپ کی ہماری چلتی رہے گی, مخالفت بھی ہوگی, ایک دوسرے کے خلاف بھی جائیں گے سارا, مگر اس کے اوپر کوئی دو رائے نہ ہو, اس پر بیٹھ کے کر لیں. مگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, گورنمنٹ نے, انہوں نے کہا جی نہیں. لیکن اور اس کا آپ خمیازہ دیکھیں کہ کتنے انہوں نے منسٹر چینج کیے, فائنانس منسٹر چینج کرنے پڑے, اور اس کے نتیجے کیا نکلے. اور آج IMF جس طریقے سے ہمارے وہ بازو وہ ٹائٹ کر رہا ہے اور ہمارے سے وہ ساری چیزیں کروا رہا ہے. دیکھو جی بات یہ ہے کہ IMF کا جہاں ذکر آتا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ IMF کا کپتان ہی امریکہ ہے. وہ جو بازو مروڑتے ہیں وہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک مہنگائی جو ہوئی ہے, کووڈ بھی مہنگائی کی بہت بڑی وجہ ہے. پھر جہاں پہ یہ بھی انٹرنل بات ہے, پتہ نہیں میں کروں تو پھر ناراض نہ ہو جائے, یہ ڈالر سارا جو افغانستان میں شفٹ کر رہے ہیں, افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی بڑا سیریس ہے. وہاں بھوکے لوگ مر رہے ہیں, لوگ بچوں کو بیچ رہے ہیں, بہت بڑا کرائسس آئے گا, کرائسس ہے. اور یہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اور اس کا لامحالہ اثر ہم پہ پڑنا ہے جی. ہاں تو پڑ رہا ہے نا, پڑ رہا ہے. یہ لوگ تو ویسے نہیں بات کرتے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ افغانستان کو جہاں سے ڈالر بھی جا رہا ہے, جہاں سے بہت مدد بھی جا رہی ہے, اور ڈالر کا ریٹ بھی اسی وجہ سے چڑھا ہے.
تو یہ ایک کو یعنی جغرافیائی حالات جو ہمارے ہیں وہ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ اب وہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے نا وہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکتی. دیکھیں ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ کووڈ کے پیچھے ہم چھپیں. لوگوں کی اپنا دوسرے ملک اپنا ریکور کر رہے ہیں اپنی اکانومی کو. پہلا سال انہوں نے کہا کہ جناب یہ کرپشن کی وجہ سے تباہی ہوئی. پھر دوسرا ابھی نہیں ہے کرپشن کا کلپ دکھانا جا رہا ہے. میری بات سنیں نا جی. دوسرا سال انہوں نے موقف بدلا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارا جو ہے مافیا کی وجہ سے ہے. تیسرا سال انہوں نے کہا جناب نہیں جناب یہ تو کووڈ کی وجہ سے ہے. اب چوتھا سال سٹارٹ ہوا تو انہیں ایک نیا انکشاف ہوا کہ نہیں جی پاکستان تو ہے ہی سستا ملک, دنیا مہنگی ہے, یہ ملک تو سستا ہے. 4 موقف 4 سالوں میں یہ بدل چکے ہیں. انہوں نے اس کے ارد گرد ہی سارے کرپٹ لوگ سارا مافیا پہلے بیٹھا ہے, سارا مافیا ادھر ہی ہے. کلپ دکھانا دیکھنا. اور کرپشن میں نے خود خان صاحب کو 4 دسمبر کو ملا تھا اور میں نے بتایا جی کہ نچلی سطح پہ بہت زیادہ کرپشن. میں کہہ رہا ہوں میں نے خود خان صاحب کو ذاتی طور پہ 4 دسمبر کو ملا ہوں. میں نے ان کو کہا اور انہوں نے مجھے کہا ڈی سی اے سی نیچے. میں کہا جی ڈی سی کیا نیچے کیا, ہر کرپشن بڑھ گئی ہے. 47 سے لے کر اب تک اتنی کرپشن ہے جو اب اس دور میں. اور ان نے اس پہ نوٹ بھی کرایا اور انہوں نے ایکشن بھی لینے کے لیے میں تو ان کو خود بتایا. چودھری برادران میرے آئے ہوں تو میں نے چودھری شجاعت سے کہا بھی میں نے کہا مبارک ہو آپ کو, آپ بن تو گئے ہیں لیکن ایک کام نہ کیجیے گا, آپ کاروبار نہ کیجیے گا. اس کے اوپر چودھری شجاعت جو ہے ایک دم کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھی کیوں نہ کریں ہم کاروبار, یہ ہمارا حق ہے, ہمارا اتنا بے نظیر کے دور میں نقصان ہوا ہے اس کو ہم نے برا تو کر رہا ہے. جنرل جیلانی نے میاں نواز شریف کو بلایا اور ہم بھی وہاں موجود تھے, کچھ اور لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ نواز شارٹلی آئی ہیو ڈسکسڈ اٹ ود دا پریزیڈنٹ اینڈ آلسو ود دا پرائم منسٹر. جنیجو صاحب پرائم منسٹر تھے اینڈ دے ایگری ٹو دس کہ آئی ایم گوئنگ ٹو نیم یو ایز دا چیف منسٹر آف پنجاب. آپ پھر اسمبلی کا سیشن بلا لیں اور ووٹ آف کانفیڈنس بعد میں لے لیں. آئی ہیو نو ایڈوائس ٹو آفر ٹو یو. You have been my minister for 4 years. You know everything. I have only one advice. Where your business stands today, put a full stop over there. Now you are going to be the chief minister. اس کے بعد بزنس میں کسی قسم کی کوئی ایکسپینشن نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک اس سے اچھی ایڈوائس نہیں ہو سکتی تھی. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بات درست ہے اور اس کی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے کہ جب بیش تمیز اور مہاجر اور انصار کے درمیان آرگومنٹس کے بعد فیصلہ آخر متفقہ طور پر یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے, تو وہ شام کو جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی کل میں کپڑے کا کاروبار کرتے. تو وہ تھان لے کر وہ چلے تو کسی نے کہا جی یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں. تو خاص طور پر حضرت عمر فاروق نے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا تو میرے گھر والے کیا کھائیں گے اور میں کیا کھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پھر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو جو عام آدمی کی دن کی اخراجات ہیں, روزی ہے, اتنی ہم آپ کو بیت المال سے وہ اتنا دے دیا کریں گے کہ آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں اور کاروبار آپ نہ کریں. اگر آپ کپڑا لے کر جائیں گے تو کسی دوسرے کا کپڑا کون خریدے گا. تو پھر انہوں نے وہ چھوڑ دیا. اس وقت سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے وہ نہیں کرے گا, تجارت نہیں کرے گا. پہلی گورنمنٹیں جو آپ کی تھیں, پیپل پارٹی کی تھی, نون لیگ کی تھی, سارے تو کاروبار کرتے ہیں. اس کے ارد گرد جتنے منسٹر بیٹھے ہیں آدھے سے زیادہ تقریباً 80% کاروبار لوگ کرتے ہیں. اور کاروبار کے لیے اب رزاق داؤد کا لوگ کنٹریکٹ دیں گے یا اور کسی کو دیں گے جو منسٹر ہے. بالکل. دیکھیں جتنے سکینڈلز ہیں, چینی ہے, آٹا ہے, ادویات کا ہے, باقی سارے تو سب لوگ وہیں پہ بیٹھے ہیں. زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہوتی ہے کہ جی وہ میوزیکل چیئر اس منسٹر کو ادھر بٹھا دو, اسے ادھر بٹھا دو, اور پھر وہی چیز. نہیں زلفی تو واپس آ گیا ہے. وہی نا جی,
سارے واپس آ گئے, سب پہ الزام لگے, سب کو ہٹایا گیا, ہاں جی. ملکی مفاد میں ہٹایا. ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ ملکی مفاد کیا تھا وہ اس وقت, اس وقت ہٹایا, پھر دوبارہ لگا کے دیتا, وہی جا کر آ جاتے ہیں. کمشنر کو تو اندر کر دیا. آپ دیکھیں میری بات سنیں, آپ کا جتنی باتیں ان کی ہے, کوئی ایک مثبت پہلو بتا دیں اس حکومت کا. مثبت ہیں صحیح, لیکن ہم کیوں بتائیں, ان کے اپنے منسٹر نہیں بتاتے. دیکھیں مثبت ہوگا بھی تو وہ بھی ایسا ہوگا جس میں کوئی ایسا پہلو نہیں نکلے گا جس میں پاکستان کی, ہاں ان کے کچھ لوگوں کے شاید فوائد اس میں نکل آئیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. کوئی بھی بات ان کی سن لیں. دیکھیں میری بات سنیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, یہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ گندم کم کھا لیں, چینی کے 10 دانے کم کھا لیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کا تدارک کرتی ہے, اس کا طریقہ بتاتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ اس طرح یہ کہنا شروع کر دے. یہ تو وہ ایسی مثال ہے نا کہ ٹھنڈ پڑ رہی ہو تو بچہ روئے تو ماں اس کو کپڑے بھی نہ دے, کچھ اس کو کہے پتر چپ کر, اور انگلینڈ کی بڑی ٹھنڈ پہن ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. حکومت وقت کا کام ہے اس کے لیے ذرائع تلاش کرنا, اس کے لیے کوئی حل تلاش کرنا. تو لنگر جو کھولے ہوئے, دیکھیں نا یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں نا. آپ اسمبلی کے اندر آپ کا ڈیفنس منسٹر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہاں ہے مہنگائی, کہاں ہے غربت. کھٹک, جی پرویز کھٹک صاحب نے یہ آن دا فلور آف دا ہاؤس ریکارڈ پہ. آپ کو یاد ہوگا فخر امام صاحب نے جب کہا تھا 6 لاکھ ٹن گندم چلی گئی, انہوں نے کہا میں وزیر ہوں, مجھے تو پتا نہیں کہاں چلی گئی, میں تو خود حیران ہوں. اور پہلے کہا تھا ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے, اور 2 ماہ بعد کہہ رہے ہیں کہ جی وہ. آپ حیران ہوں گے, میں تو اس دن حیران ہوا. آپ جو فخر امام بڑا اچھا آدمی ہے, جی بالکل, اچھا منسٹر ہے, اچھا آدمی ہے, پارٹی کے علاوہ ایز اے انسان اچھا پاکستانی ہے, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں خان صاحب کے پاس اچھے لوگ بھی ہیں کچھ, لیکن ان کو یوٹیلائز نہیں کیا. اور میں تو اس دن حیران ہوا, علی ظفر صاحب میرے پروگرام میں آئے, علی ظفر صاحب کا کلپ دکھانا. ہاں وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, جو آرڈیننس نہیں آیا, یہ جو نیب کے چیئرمین کا جو آرڈیننس دیا, وہ کہتے ہیں دوسرے دن تیسرا آرڈیننس, وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. وہ لا سینٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی ہے, لا کمیٹی, اور لا اینڈ جسٹس کا بہت بڑا آدمی بھی ہے, اور ساتھ سینیٹر بھی ہے, اور انہوں نے بنایا. سنیں میں تو یہ حیران ہوں, سنیں تو وہ ایک آدمی کو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں فخر امام کا, اس کا بھی دیکھ لیں جو مین بندہ ہے. علی ظفر صاحب میں جہاں کا تھا کلامی معاف کروں گا, آپ اتنے بڑے قانون دان ہیں, سینٹ کمیٹی کے لا کے چیئرمین بھی ہیں, اور آپ کے بغیر تو نہیں ہوا ہوگا نا, آپ سے مشورہ تو لیا ہوگا. یہ جو سیکنڈ آرڈیننس آیا ہے, یہ جو آخری کل آیا, میں انوالو نہیں تھا, جو کل آیا ہے. اچھا, وہ مجھے بھی کل ہی اس کا علم ہوا کہ ایسا آرڈیننس آیا ہے. کل ہی آرڈیننس آیا, اور کل ہی مجھے پتہ لگا کہ آرڈیننس آ گیا. اندازہ کریں نا, ان کے منسٹرز وہ اس بات سے ناراض نہ ہوا کریں, اس بات سے ناراض, مجھے بھی آپ لوگوں کی مہربانی ہے, اس بات سے ناراض نہ ہوا کریں کہ فخر امام صاحب نے کہہ دیا مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. او بھائی وہ علی ظفر قانون دان ہے, لا سینٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے, آپ کو پتہ ہوگا جی, اور ایس ایم ظفر کا بیٹا ہے, اور سینیٹری خان صاحب نے اس کو بنایا, اور قانون آ گیا. وہ مجھے میرے پروگرام میں کہتا ہے کہ کل اب قانون کل آرڈیننس کل آیا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا, مجھے کل ہی پتہ لگا. دیکھیں ایک بات ہے, وزیر داخلہ کو دیکھ لیں, وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا کہتا مجھے نہیں پتا, وہ کہتا ہے عمران خان کہتا ہے, وہ کہتا مجھے نہیں پتا, وہ کہتا اس کو نہیں پتا, وہ کہتا اس کے علم میں تھی بات. بالکل, جو پہلے کیے اس کے بعد دستخط ہیں. میں تو ثبوت دے رہا ہوں نا کہ یہ جو تازہ, یہ 15-20 دنوں کی بات ہے نا, تازہ اتنا بڑا کہ وہ آرڈیننس آیا, آخر گیا ہوگا, اس کی تحریر بنی ہوگی, ڈسکس کی ہوگی, سینٹ کمیٹی کا چیئرمین ان کی پارٹی کا ہے, لا کا ماسٹر سب سے بڑا بن, اور جب تک لا کی جو اسپیشلائز لوگ ہیں ان سے مشورہ نہ کیا جائے, ٹاپ کا بندہ ہے. جی وزیر داخلہ اور اپنا یہ اس کے ساتھ تاریخ لبیک کے ساتھ وہ معاہدہ ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے جی میرے علم میں نہیں ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے گلے نہ کیا کرو, جی کو گلا ہے جی کہ فخر امام نے کہہ دیا. میں تو علی ظفر کی, یہ تو حیرانی کی بات ہے کہ آرڈیننس وہ جو نہیں, وہ کنٹروورشل بھی ہونا ہے نا, آگے کنٹروورشل ہونا ہے, ڈسکشن چلنی ہے. بالکل, وہ ابھی تو خیر نیب چیئرمین چپ ہے, کیونکہ ہم چپ ہیں,
जी हाँ, जो वो चुप है तो उसने बोलना भी है, तो वो इसलिए जब बोलेगा कंट्रोवर्सी बढ़ेगी तो ये बात तो आएगी ना। जी, अब अली जफर जैसा बंदा जो कह रहा है नहीं मुझे तो कल तक कोई पता नहीं था जी हाँ, क्या ऑर्डिनेंस आ रहा है, क्या ऑर्डिनेंस है, बिल्कुल। तो ये एक हैरानी की बात है। इन बातों से नाराज ना हुआ करे खान ये साहब, नाराजगी देखें जी, आप देखें आपकी बात गुस्सा दुरुस्त ना है, किया करे आपकी भाई साहब। बात सर आंखों पर आप माशाल्लाह इतने सीजन आप ये सहाफी हैं, देखें इन्होंने नेब का कानून दिया, खुद ही देकर खुद ही दोबारा वजारत कानून में भेजा, फिर वजारत, यानी ये क्या मजाक है कौम के साथ। पहले क्यों नहीं डिस्कस, क्या मौजूद नहीं है वजारत कानून, उससे पहले डिस्कस क्यों नहीं किया गया, तमाम पहलुओं पर बात क्यों नहीं की गई कि ये कानून के दायरे में कॉन्स्टिट्यूशन में आती है या नहीं आती, हर बात पर ऐसी बात। अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगी हुई है, लगे पड़े हैं, धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस एक भेज रहे हैं, दूसरा वो कर रहे हैं, फिर उसमें तरमीम करके फिर ला रहे हैं, फिर लेकिन कहते हैं रूल ऑफ लॉ की पाबंदी करनी चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड का एहतराम करना चाहिए। देखिए जिस पे को बनती है तो वही यही कहता है रूल ऑफ लॉ की पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन अमल नहीं है। असल चीज तो यही है ना कि अमल करें उसके ऊपर। हाँ। और जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी तो तब हो सकती है ना जो खुद अमल करें, जी हाँ, लीडर अमल करे। जी हाँ, अगर लीडर ही अमल न करें तो फिर कैसे हो सकता है। लेकिन उस दिन तो आया है कलर को बनीगाला से सीधा, पैदल तो नहीं, और पाँव खाली तो नहीं आया, चप्पल पहने हुए थे, तस्बीह भी थी हाथ में। हाँ, कोर्ट में पेश तो हुआ है। देखिए ना, अब उस पर भी जो बातें बाहर हो रही हैं, क्या कि एक आदमी, सबको पता है कि किस तरह उठता है, क्या उसके रोज रूटीन है, और वो इतने शॉर्ट नोटिस पर वहां पहुंच जाए, इसका क्या चक्कर है। एक अंदर मुल्क, फिर वजीर दाखिला कहता है मुझे नहीं पता वो आएगा कि नहीं आएगा, मैं इसीलिए मैं खुद आ गया। नहीं, ये बड़ी बात कर रहे हो। इसका मकसद है कि ये कहीं मिली भगत से तो नहीं बुलाया गया। मेरे कहने देखें, यही बात ना, ये दोनों जो कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं वो यही बातें होती हैं। यही 2 घंटे तो लगे थे बुलाने में, ये 2 घंटे का वक्फा था कि घंटे का था, घंटा का। जी जी जी, देखे ना, जब वजीर दाखिला ये बात आकर कह दे, इसका मतलब है कि क्या उसको इल्म नहीं था कि उसको नोटिस किया है, क्या उसको नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या नोटिस नहीं गया। उन्होंने तो अटॉर्नी जनरल को कहा कि बुलाएं, तो वो फौरन पोस्ट पे। अटॉर्नी जनरल भी वजारत दाखिला के इल्म में बात आई ना, वो खुद पहुंच गया, उसको पूछा, उसने कहा जी मुझे नहीं पता, उसने आना कि नहीं, मैं आ गया हूं। नाज़रीन, ने बड़ी खतरनाक बात वहीद आलम साहब कर रहे हैं, और इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, क्योंकि कहीं अदलिया ही हमारे पीछे न लग जाए। और ये मामलात तो कोई इसी तरह के लगते हैं, क्योंकि खान साहब बहुत जल्दी पहुँचे और नेचुरली उनकी ताबेदारी समझें या कोई मन घड़त सिलसिला समझें, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एक्शन से ही पता लगता है मामलात आगे जो अब आएंगे कि ऐसा हुआ, वो आए और लॉ ऑफ द लैंड का एहतराम किया, कानून की हुक्मरानी को कबूल किया, और बहुत अच्छा काम है। लेकिन इस तरह आए, वहीद आलम साहब कहते हैं वो उठते इस वक्त हैं और कितने जल्दी पहुँचे, तो ये कोई एक दिखावा था, ड्रामा था, क्या नहीं था, पर तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बज़ाहिर पहुँचे और अच्छी बात है, और चीफ साहब ने बुलाया, अच्छी बात है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने। आगे आने वाला वक्त बताएगा, जब वो 1 महीना पूरा होगा, तारीख आएगी, तो मामलात किस तरफ जाते हैं वो देखने में आएगा कि क्या होता है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। Thank you.